السلام علیکم پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس کا نام ہے تم ہو پاس وہاں اس کے۔ بند کیبن میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ جب بھی اپنی حالت زار دیکھتا تو اپنے ساتھیوں پر بھی نظر دوڑاتا جو اس کے ساتھ ہی یہ مصیبت زدہ سفر کاٹ رہے تھے۔ بحری جہاز میں اب تک انہیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو وطن سے دور جا کر ڈالروں میں کھیلنا چاہتے تھے۔ 10-10 لاکھ روپے کے عوض بیرون ملک کے ویزے حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں شمار کر رہے تھے۔ دن کو دوستوں کی محفلوں میں اغیار کی تعریفیں کر کر کے نہ تھکنے والے اور راتوں کو سہانے سپنے دیکھنے والے آج اس ڈراؤنی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے۔ بند کیبن میں یہ سارے لوگ قریب کے کیبن سے آتی ہوئی آوازیں سن رہے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو ان سفاک لوگوں سے بچا کر پانی کی لہروں کے سپرد کر دیں، لیکن بس نہیں چلتا تھا۔ ان کی سرگوشیاں مسلسل جاری تھیں۔ دیکھو آج ہماری کامیابی کی 20ویں سالگرہ ہے۔ ان پاکستانیوں کو بیوقوف بناتے ہوئے ہمیں 20 برس مکمل ہو گئے، اور ہاں، ان لوگوں میں سے ایک بھی ہمارے کام کا نہیں۔ ان کو جاتے ہی ٹھکانے لگا دینا ہے۔ سانسیں رکی ہوئی تھیں، دل ڈوب رہے تھے۔ ڈالروں کے سپنے چوڑیوں کی مانند ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ بینک بیلنس بنانے کے خواب اب خواب ہی دکھائی دے رہے تھے۔ چند قدموں پر موت کی اندھیری وادیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ غیروں کی محبت اب نفرت میں بدل رہی تھی۔ وطن کی محبت ستا رہی تھی۔ دوستوں کی قربت یاد آ رہی تھی۔ ماں باپ کے شفیق چہرے آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ پاک وطن بار بار یاد آ رہا تھا جس پر وہ بڑی شان سے، عزت سے اور اطمینان سے رہتے تھے۔ آج بے بسی کے سائے ان پر چھائے ہوئے تھے۔ آج انہیں رہ رہ کر یہ احساس ستا رہا تھا کہ آزادی اور خود مختاری کی قیمت ڈالروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جاگیرداروں اور بڑے بڑے افسروں کے بیٹے جن کے آج تک بڑے بڑے نام تھے، آج وہ بے نام تھے۔ اپنوں کی اپنائیت سے دور وہ غیروں کے رحم و کرم پر تھے۔ 12 گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد انہیں مرغیوں کی طرح پکڑ کر کیبن سے باہر نکالا گیا۔ باہر نکلتے ہی یہ بے بس ہو کر ان کے قدموں میں گر گئے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا سارا کچھ ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا اور اپنی جان بخشی کی منتیں کرنے لگے، لیکن وہ ان لوگوں کی رہائی کے عوض اپنے وسیع نیٹ ورک کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ باس نے اپنے ملازم کو فائر کھولنے کا حکم دے دیا۔ رائفل سے گولی نکلی اور ایک چیخ بلند ہوئی اور ذیشان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا اور پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ امریکہ جانے کا خمار اس کے ذہن سے اتر چکا تھا۔ گھڑی پر 7 بج چکے تھے۔ اس نے ٹی وی چلایا تو چینل پر صبح پاکستان پروگرام نشر ہو رہا تھا اور خوبصورت نغمہ جاری تھا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ وہ اٹھا اور شدت جذبات سے اس نے زمین پر سجدہ ریز ہو کر وطن کی پاک مٹی کو چوم لیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی؟ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔